वेलकम बैक जी, मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज हम डेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर सारा हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा वक्त है, आप फ़ोन कर सकते हैं। इस वक्त मैनचेस्टर से निगत हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्लियरेंस भी है मेरे मुंह में, मैं लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खा सकती और मुझे अब गम की डिजीज भी हो गई, यानी उसमें ब्लीडिंग होती है। तो मैं मैनचेस्टर हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जल्दी जल्दी बुला सके। तो उन्होंने 2 क्रीमें दी हो कि मिक्स करके रात को लगानी है। अच्छा। तो मैं रात को सो ही नहीं सकती, जब थोड़ी देर लगाती हूँ मुंह से पानी निकल के क्रीमें डिजोल्व हो जाती हैं। तो दिन को जो गागल करने वाली होती हैं वो गागल करती हूँ और गम में अक्सर स्वेलिंग और ब्लड भी आता है। तो मैं इसका क्या करूँ? मेरे डेंचर भी नहीं पहन सकती, कुछ नहीं। मैंने मुंह से, यानी अभी मेरे सॉलिड टीथ है तो मैंने गलती की कि निकलवा दिए नीचे वाले दांत। तो अब गम की मुझे फिक्र पड़ी हुई है कि उसमें ब्लीडिंग और स्वेलिंग होती है। हाँ, तो क्या करूं? ठीक है जी, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निगत, आपने मैनचेस्टर से फ़ोन किया है। इसी पे आते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर हम बात करें, जैसे बहन ने कहा कि तो जब आपके पास कोई मरीज़ आता है तो ज़ाहिर है आप उसको कुर्सी पे बैठा देती हैं जी जी, और फिर वो मशीनें वगैरह लेके वो डराती हैं लोगों को। नहीं, डराना नहीं हमारा काम। नहीं, जब तो फिर जब चेक होते हैं, अगर उसमें कोई नुक्स हो, जैसे गम में कोई ब्लीडिंग हो या इस किस्म का मसला हो, तो क्या फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? जी, जब हम लोगों को कहते हैं कि आप चेकअप ज़रूर करवाएं ताकि हमें पता चले कि आपकी हेल्थ का क्या स्टेटस है। तो चेकअप में हम चेक करते हैं कि आपके इंडिविजुअली सब दांत ठीक हैं, कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ या कुछ कहीं थोड़ा सा होल तो नहीं है जिसको हमने मॉनिटर करना है। ज़रूरी नहीं कि हम हर होल को फिल करें, हो सकता है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है दांत में, तो हम आपको अवेयर कर देते हैं कि इधर आपने अपनी जो क्लीनिंग है ज़्यादा कंसंट्रेट करनी है, फोकस करनी है, इन बिटवीन ब्रश के साथ या फ्लॉस के साथ यहाँ फोकस करना है, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आपको ट्रीटमेंट चाहिए होए। तो हम प्रिवेंशन पे ज़ोर लगाते हैं कि ये हम चेकअप में आपको बता रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना होए। तो हम दांतों को चेक करते हैं, फिलिंग्स जो आपकी ऑलरेडी हैं उनको चेक करते हैं, कहीं से टूटी तो नहीं हुई, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं लीक तो नहीं हो रही, आपको तो लगता है कि दांत फिल्ड है लेकिन अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा। आपके गम्स को हम चेक करते हैं, हम स्क्रीनिंग, हर पेशेंट को स्क्रीन करते हैं कि आपको गम डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि गम डिजीज़ जैसे हमने डिस्कस किया है इसका इलाज हम कर सकते हैं, इसको आपकी क्लीनिंग को ज़्यादा रेगुलर करवा सकते हैं। तो हम गम डिजीज़ की भी स्क्रीनिंग करते हैं। हम आपकी जनरल हेल्थ का पता करते हैं कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ हमारे लोगों में बहुत होती है, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गम डिजीज़ के साथ। अच्छा। तो जी, अगर आपकी डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है अच्छा नहीं है तो आपकी गम्स पे भी इफेक्ट हो सकता है, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी लागू होता है। अगर आपकी गम्स बहुत पोर कंडीशन में है और आप डायबिटिक हैं तो आपका डायबिटिक कंट्रोल भी इतना अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। तो आपकी जनरल हेल्थ का भी हमने पता करना होता है, और हम आपकी ज़ुबान, चीक्स, टंग, तालू सबको चेक करते हैं, सब जो सॉफ्ट टिश्यूज़ जिसे हम कहते हैं। तो हम स्क्रीनिंग करते हैं ओरल कैंसर के हवाले से कि आपके कोई अल्सर तो नहीं है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे के लिए है और हील नहीं हो रहा, क्योंकि हमने आपको ओरल कैंसर की भी डिटेक्शन करनी है और डायग्नोस करना है, क्योंकि ओरल कैंसर भी अपने लोगों में ज़्यादा होता है, और जो जस्ट जनरली जो कैंसर की जो है प्रेवलेंस वो बढ़ रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको अर्ली डिटेक्ट करें, इसलिए इस वजह से भी आपका चेकअप रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम से अवेयरनेस होए। इग्नोरेंस कहते हैं, इग्नोरेंस ब्लिस है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, आपको पता होए तो आप इसका कोई इलाज करवा सकते हैं। तो निगत बहन ने जो सवाल पूछा था कि वो गम्स का मसला है, वो उनको स्वेलिंग भी हो रही है और ब्लीडिंग भी हो रही है। क्रीमें कोई मेरे ख्याल में डॉक्टर ने कहा कि 2 किस्म की क्रीमें उन्होंने दी हैं, तो कहती हैं कि वो लगाती हैं तो पानी मुंह से निकलने लगता है और फिर रात को खास उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, सोया नहीं जा सकता। तो क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए? उनको एग्ज़ाम करने के बगैर तो मैं एक्यूरेटली तो नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको गम डिजीज़ है, तो जैसे वो डिस्क्राइब कर रही हैं, स्वेलिंग है, दर्द है, ब्लीडिंग है, तो ये सब एक्टिव डिजीज़ के साइंस हैं।
تو جو گمز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہے تو ان کی ڈیپ کلیننگ کی بہت ضروری ہے ہائیجینسٹ کے ساتھ. انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ڈینٹل ہاسپٹل میں کچھ ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں تو وہ آپ چالو رکھیں اور ان کو آپ ایڈوائز کریں کہ آپ کو ریگولرلی وہ دیکھیں یا آپ کو ریفر کریں جہاں آپ کو ہائیجینسٹ کے ساتھ ریگولر ڈیپ کلیننگ ہو سکے, کیونکہ جب تک جو کاز ہے, جو سورس ہے اس سویلنگ کا, انفیکشن کا, جب تک اس کو ہم نہیں ٹریٹ کرتے یہ کرونک انفیکشن رہے گا. بالکل. شبانہ اس وقت ہمارے ساتھ مینچسٹر سے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر دانت صاف بھی کر لو تو وہ یلو ہو جاتے ہیں, دن میں اگر 3-4 بار صاف کرو تو پھر بھی صاف نہیں ہوتے ہیں, داغ ہیں اور یلو. اچھا تو کوئی فرق نہیں پڑا, آپ نے سارے ٹرائی کیا ہے سب کچھ؟ جی میں نے آج ٹوتھ پیسٹ ٹرائی کیا ہے, ڈاکٹر کو چیک کروایا لیکن فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیشہ سے ہی ایسے رہے ہیں یا اب زیادہ ہوئے ہیں ڈاکٹر؟ ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کے نیچرلی جو شیڈ ہوتے ہیں, جیسے سکن کے شیڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, ناخن کے شیڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایسے دانتوں کے شیڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں میں, اور آپ کی ڈائٹ پہ ڈپینڈ ہے. آپ چائے, کافی, اسٹیننگ فوڈز, جو ہمارے جو دیسی مسالے والے کھانے ہوتے ہیں ان میں اسٹیننگ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ اسٹین جب زیادہ بڑھتے ہیں تو وہ دانتوں پہ بھی نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کا نیچرل جو کلر ہے یہ افیکٹ دانتوں پہ نظر آتا ہے, لیکن اس کے علاج ہیں, اس کی ٹریٹمنٹس ہیں. آپ ٹیتھ وائٹننگ کروا سکتے ہیں, آپ وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں. وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہیں جو ہم ڈینٹل پریکٹس میں نے کی ہے وائٹننگ ٹوتھ پیسٹ, جی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی, لیکن ان کو لانگ ٹرم یوز کرنا پڑتا ہے, اور کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ نہیں بھی اچھی ہوتی. لیکن جو ڈینٹسٹ کے پاس اگر آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے ٹیتھ وائٹننگ کروانی ہے تو وہ وائٹننگ جو ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں ٹیتھ وائٹننگ کا وہ کافی پاورفل ہوتا ہے, تو ٹیتھ وائٹننگ ہو سکتی ہے ٹریٹمنٹ. اوکے, بہت بہت شکریہ شبانہ بہن. انشاءاللہ کچھ خاص ٹپ بھی پروگرام کے آخر میں ہوں گے, وہ بھی آپ سے لیے جائیں, ہماری مہمان سے ہم لیں گے. اور بتا دیتا ہوں کہ دانتوں کے حوالے سے یہ آخری سیگمنٹ ہے, اس میں اہم معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی, خاص ٹپس ہوں گے. ایک بہت اہم ایشو ہے کہ پہلے بہت بڑا ایک ایشو تھی کہ ڈینٹسٹ بڑے مشکل تھا NHS کے تحت ملنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کو ابھی یہ بھی پتہ نہیں کہ NHS کے تحت کیا کیا فیسلٹیز ہیں, ان کو پے کرنا پڑتا ہے یا فری میں ان کو سہولتیں میسر ہیں. تو تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کس قسم کی سہولتیں NHS کے تحت دستیاب ہیں. جی NHS جو ڈینٹل NHS GP سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو GP ہے وہ آپ کا بالکل فری ہے, لیکن جو ڈینٹل NHS ٹریٹمنٹس آپ کروا سکتے ہیں وہ ہے کہ بچوں کے لیے فری ہوتا ہے انڈر دی ایج آف 18. تو آپ بچوں کے لیے فری چیک اپ, فری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, فری. اگر ان کو بریسز کی ضرورت ہے, دانت ٹیڑھے میرے ہیں ان کو سیدھا کروانا ہے, وہ بھی NHS پہ ان کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے بچوں کی انڈر دی ایج آف 18. لیکن جب آپ 18 سے ابو ہوتے ہیں تو آپ کو NHS ٹریٹمنٹ کے لیے پے کرنا پڑتا ہے, انلیس کہ آپ کو کوئی ایگزیمپشن ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ انکم سپورٹ کے سسٹمز ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی وجہ سے ایگزیمپشن ہے تو پھر آپ کی ٹریٹمنٹ فری ہوئے گی, ورنہ آپ کو NHS ڈینٹسٹری کے لیے پے کرنا پڑتا ہے. اور NHS میں ہمارا بینڈنگ کا سسٹم ہے فی الحال, تو وہ چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکلی, لیکن ابھی فی الحال تو ہے بینڈنگ کا سسٹم. تو وہ ہوتا ہے اگر آپ نے صرف چیک اپ کروانا ہے تو چیک اپ بینڈ 1 ہوتا ہے, اس کی ایک فی ہوتی ہے. پھر ایک بینڈ 2 ہوتا ہے, اگر آپ کو کسی چیک اپ کے رزلٹ کی وجہ سے آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو بینڈ 2, یا پھر اگر زیادہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پھر بینڈ 3. تو یہ 3 برانڈز ہوتے ہیں NHS میں, اور ان کی پرائسز جو ہوتی ہیں 1850, 5050 اینڈ 219. سو میکسیمم NHS پہ 219. اس میں آپ کے ڈینچرز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, آپ کے کراؤنز, جو ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن چیک اپ کا جو بینڈ 1 ہے وہ آپ کو 1850 کی چارج ہوتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ 1850 پہ آپ جنرل چیک اپ اور سب کچھ کر سکتے ہیں, جنرل چیک اپ اور کلیننگ ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے جی. آئیے مینچسٹر چلتے ہیں, اور محمد علی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ پہلے ابھی ٹیلی فون ابھی وہ ٹی وی آن کیا 15-20 منٹ پہلے تو محترمہ نے ذکر کیا تھا امپلانٹ. وہ میں سمجھ نہیں سکا امپلانٹ کیا, وہ پکے دانت فکس ہو جاتے ہیں, وہ کھڑے نہیں جا سکتے خود اپنے طور, یا ٹھیک ہے بھائی جان, آپ پروگرام ڈینٹل کی طرح آپ پروگرام دیکھتے رہے گا, اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے کہ امپلانٹ کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے بہت سے ہمارے بہن بھائی اس سلسلے میں جانا چاہیں گے. تو امپلانٹس یہ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا بتا دیجیے گا. کیونکہ امپلانٹ ایک ٹائٹینیم بیس اسکرو ہوتا ہے,
तो आप इस स्क्रू को जहाँ में आपकी गैप है वो आप जॉ बोन, जो आपका जॉ होता है उसके अंदर ये स्क्रू सर्जिकली प्लेस किया जाता है। तो जहाँ आपके नेचुरल दांत का रूट होएगा, दांत के इस अगर आप इमेजिन करें कि ये दांत के नीचे इस जगह पे जहाँ इसका रूट होएगा गम के नीचे, इधर हम एक स्क्रू प्लेस करते हैं गम के नीचे और फिर वो स्क्रू दांत के रूट की तरह एक्ट करता है। तो उसके ऊपर या तो हम एक और आर्टिफिशियल दांत लगा सकते हैं ताकि वो एक इंडिविजुअल दांत लगे, या तो फिर उसके ऊपर हम डेंचर को फिक्स कर सकते हैं ताकि डेंचर आपके लूज ना रहें बल्कि क्लिप्स के ज़रिए उस स्क्रू के ऊपर फिक्स हो जाएं। तो स्क्रू का मकसद ये होता है कि वो डैमेज ना हो ज़्यादा, जो मसूड़े वगैरह डैमेज ना हो। जी, स्क्रू का मकसद होता है कि आपकी जो बोन है वो सॉलिड रहे, क्योंकि जो बोन होती है उसको वो स्क्रू के ग्रो हो जाती है, इंटीग्रेट करती है स्क्रू को, तो उसको फिक्स करती है। और वो जो स्क्रू होता है वो फिर आपके डेंचर को फिक्स करता है। तो आपके डेंचर, अगर आपके डेंचर लूज हैं, ज़्यादा बोन नहीं है आपकी, तो वो डेंचर को फिक्स करने में हेल्प कर सकता है। और अब मेरे ख्याल में आते हैं सबसे अहम बात जो हमारे बहुत से बहन भाई इस वक्त जानना चाहते हैं प्रिवेंशन के हवाले से, कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन एक कॉल है, उसको ले लेते हैं। हमारे साथ एक सिस्टर हैं, कहाँ से हैं जी? ब्लैकबर्न से हमारे एक सिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने ये डॉक्टर सारा जी उनसे पता करना था कि मुझे ना गम्स की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गम्स डिजीज है, और मेरा जो फ्रंट पे ऊपर वाले जो टीथ है वहाँ पे मेरा ब्रिज बना था ना, मैंने ब्रिज बनवाया था, तो वो उस ब्रिज में से भी ब्लीडिंग होती है। अच्छा, कब से हो रही है ये? शुरू जब से बना है? जी नहीं, जब स्टार्ट में ब्रिज बना था उस टाइम तो ठीक था। मैंने 2008 में ये ब्रिज बनवाया था, तो उस टाइम तो पहले तो ठीक रहा, लेकिन अभी कुछ टाइम हुआ है, तकरीबन 2 साल हो गए, तो अभी ज्यादा कुछ ब्लीडिंग, उस ब्रिज में से भी ब्लीडिंग होती है, तो बाकी जो गम्स हैं उनमें से भी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, चलें बहन, प्रोग्राम देखते रहेगा, इस पर इंशाल्लाह ज़रूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाँ, इसी पे बात करते हैं। ये जो ब्रिज, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसका क्या हाल है? क्या उसको दोबारा जी, जो जब हम ट्रीटमेंट्स करवाते हैं एडवांस किस्म की ट्रीटमेंट, ब्रिज या डेंचर या क्राउन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बस काम हो गया है तो बस सारी ज़िंदगी के लिए और अब वहाँ इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी बात नहीं है, बल्कि जगह जहाँ आपकी ब्रिज है या क्राउन है या कोई आर्टिफिशियल दांत है, वहाँ आपकी क्लीनिंग और भी बेहतर होनी चाहिए। जो नॉर्मल दांत है उनसे भी ज़्यादा अच्छा आपको मेनटेन करना पड़ता है ब्रिज को। अगर मैं आपको ये मॉडल दिखाऊँ, तो जो ब्रिज की बात हो रही है, जो कॉलर बात कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ी ब्रिज है। ये जो 7 वाले दांत है गैप के, इनको प्रिपेयर करके कवर किया गया है, और ये जो नकली दांत हैं ये गैप के ऊपर बैठते हैं, तो ये इस तरह से एक ब्रिज बनती है। तो जो कॉलर बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि ब्लीडिंग हो रही है ब्रिज के इर्द गिर्द भी। उनकी शायद ब्रिज 1-2 दांतों की हो, ये तो बहुत बड़ी ब्रिज है, लेकिन जहाँ आर्टिफिशियल हिस्सा है ब्रिज का, उसके नीचे भी सफाई बहुत ज़रूरी है। और कई बार पेशेंट्स ये अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि ये ब्रिज को आपने दांतों की तरह ब्रश करना है, लेकिन उनके नीचे जो गैप है, जहाँ ये आर्टिफिशियल दांत गम के ऊपर बैठे हुए हैं, वो गैप है थोड़ी सी, वहाँ भी आपने साफ़ करना है। वहाँ अगर जर्म्स वहाँ बैठेंगे और आप वहाँ पहुँच नहीं सकते ब्रश के साथ, या जो इंटरडेंटल ब्रश होते हैं उनके साथ आप नहीं पहुंच सकते, तो वो फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम देती है, गम को इन्फेक्ट करती है। बिल्कुल। और अभी बात यही हो रही थी कि प्रिवेंशन के हवाले से, तो हमारी एक बहन अनीसा बहन है, उन्होंने पूछा है कि जो फिजी ड्रिंक्स जो हैं, ये जो मीठी चीज़ें हैं, इनसे कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके दांतों पे? जी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आपने अपनी डाइट को डेंटली इम्प्रूव करना है तो आप अपने फिजी ड्रिंक्स को कट आउट बिल्कुल कर दें। अगर बिल्कुल भी आप नहीं कट आउट कर सकते तो आप डाइट ड्रिंक पिएँ, और जो फुल शुगर ड्रिंक होते हैं वो उनको ना पिएँ, क्योंकि फुल शुगर में तकरीबन एक कैन में 14 चम्मच शुगर होती है। तो अगर आप हर रोज़ एक कैन पीते हैं तो 14 स्पून ऑफ शुगर इज़ वेरी हाई। तो अगर आप उसको डाइट में चेंज करते हैं तो फिज़ तो होता है, जो एसिडिक कार्बोनिक एसिड होता है फिज़ी ड्रिंक में, वो तो होता है, उससे भी दांत को नुकसान पहुंचता है। फिज़ जो होती है एसिड होता है, तो वो भी दांत को डैमेज करता है, लेकिन एटलीस्ट शुगर एलिमेंट कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है डाइट में। तो फिज़ी ड्रिंक तो नहीं पीने चाहिए, लेकिन अगर आप पीते हैं तो डाइट पिएँ। और अगर आप स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रिंक आपके थ्रोट तक जाता है और दांतों से कॉन्टैक्ट कम रहता है। अच्छा, स्ट्रॉ बेहतर है जैसे ग्लास में पीने के बजाय? जी, ताकि कांटेक्ट लिक्विड का जो कांटेक्ट है वो दांतों से कम रहे।
بالکل. اور یہ بھی انہوں نے اگلا سوال میرا کچھ آپ نے اس کا جواب دے بھی دیا پان اور حقے کے حوالے سے. جی یہ پان میں جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہے سپاری، کیونکہ سپاری کا بہت اسٹرانگ لنک کیا گیا ہے اورل کینسر کے ساتھ، اور ایسٹ میں بہت سارے جو اورل کینسر کے ایڈوانس کیسز ہیں ان لوگوں میں پان اور سپاری کھانے کا ٹرینڈ دیکھا گیا ہے. اس لیے پان میں سپاری بالکل نہیں ہونی چاہیے. تمباکو جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتی ہے گمز کو، دانتوں کو، تو پان کو اگر آپ کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہی بیسٹ ہے. بالکل. اور کی میسج کہ کیسے ہم اپنے آپ کو دانتوں کو، ایک تو آپ نے کہا 2 منٹ جی، اور دوسرا یہ آپ نے کہا کہ فزی ڈرنک تو بتا دیا، لیکن اس کے بعد کوئی فروٹ ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دانتوں کے لیے بہتر ہیں؟ جی دانتوں کے لیے جیسے کہ جنرل ہیلتھ میسج ہمیں ملتا ہے کہ 5 فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز اے ڈے، ہیلتھی ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. اسنیکنگ کو ہم کہتے ہیں کہ اسنیکنگ زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں یا کچھ اسنیک کے طور پہ کھاتے ہیں تو آپ کے دانت میں، آپ کے ماؤتھ میں ایسڈ اٹیک ہوتا ہے. تو آپ ٹرائی کریں کہ آپ زیادہ اسنیکنگ نہ کریں، آپ 3 میلز اے ڈے کریں. بریکفاسٹ میں جو بھی آپ نے کھانا ہے کھائیں، لنچ میں، پھر ایوننگ میل میں، اور اس کے درمیان فزی ڈرنکس کو کٹ آؤٹ کریں، سویٹس، چاکلیٹس، بسکٹ سب لمٹ کریں. اور اگر آپ بچپن سے ہی، آپ کے پیرنٹس آپ کو بچپن سے ہی یہ عادتوں میں ڈالیں کہ آپ نے اس طرح کھانا کھانا ہے تو وہ آپ کو روٹین پھر بن جاتی ہے. بالکل. اور آئیے آج کے پروگرام کا آخری کال، آج کے پروگرام کی آخری کال لے لیتے ہیں. برمنگھم سے ہمارے ایک سسٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. I've got a question. I mean, I've got periodontal disease and I'm getting treatment for it, but I've got a receding gum at the front of my teeth. So I would just like to know, like, you know, is there a natural way of growing that receding gum back? Right. Yes, یہ جو انہوں نے کہا ہے periodontal disease. Yeah, thanks very much. If you can put the phone down and we can come back to you on that. Jazakallah for that. Yeah. جی پیریڈونٹل ڈیزیز یعنی کہ گم ڈیزیز جو ہے جہاں گم پیچھے کو ہٹتی ہے، ریسیشن ہوتا ہے، پیچھے کو دانتوں سے پیچھے ہٹتی ہے. اس کا ایک دفعہ گم ہٹ جائے وہ دوبارہ نہیں گرو ہوتی. سو ٹو آنسر یور کویسچن، نو، if your gums have shrunk and receded then they don't grow back. اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں زیادہ نہ ہوئے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو اگر سٹروک ہو جائے تو سپیچ وغیرہ اور تو اس میں بھی ڈینچر پہ بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے، اگر خاص پر ڈینچر آپ استعمال کر رہے ہوں تو. جی کیونکہ سٹروک وکٹمز میں اس سائڈ پہ جو مسل کنٹرول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی جو گرپ ہوتی ہے دانتوں ڈینچر پہ وہ کم ہو جاتی ہے، تو بہت مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں ڈینچر کے حوالے سے. تو میرے خیال میں آپ ہم سب کو یہی بتائیں گے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں. جی بالکل. میٹھی چیزیں نہ کھائیں. جی حلوہ بالکل بند. ایوری تھنگ از گڈ ان ماڈریشن. ماڈریشن. تو ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ جب رات کو تو سونے سے پہلے آپ نے برش کلین کیے، ٹھیک ہے، صبح اٹھنے کے فوراً بعد آپ کو دانت صاف کرنا چاہیے یا بریک فاسٹ کے بعد؟ آپ کو دانت صاف جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں، بہت لوگوں کی روٹین ہے کہ پہلے دانت برش کرتے ہیں، کیونکہ سائیکولوجیکلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ صاف دانتوں کے ساتھ، صاف منہ کے ساتھ آپ کھانے کو شروع کریں. تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ بریک فاسٹ کرنے کے بعد بھی برش کریں یہ بہتر ہے، کیونکہ پھر جو بریک فاسٹ میں آپ نے جو کھایا ہے وہ سب بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ جوس پیتے ہیں بریک فاسٹ میں، اورنج جوس یا کوئی بھی جوس، تو آپ فوراً بعد برش نہ کریں، کیونکہ جوس میں جو ایسڈ ہوتا ہے وہ آپ پھر فزیکلی دانتوں میں برش کرتے ہیں، مل دیتے ہیں، تو اس سے ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ اورنج جوس بریک فاسٹ میں پیتے ہیں تو آپ فوراً بعد نہ برش کریں، تھوڑا آدھا گھنٹہ رہنے دیں تاکہ جو دانتوں کے گمز کے ماؤتھ کے نیچرل ڈیفینس ہیں وہ تھوڑے سے پیدا ہو جائیں، اور آپ ابریسو برشنگ نہ فوراً بعد کریں. جی. اور کیا میسج ہمارے بہن بھائیوں کو آپ دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے، دانتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے، اور ساری زندگی کے کافی عرصے تک ہمیں جو ہیلتھی ٹیتھ ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ بس آپ کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کے دانت بہت امپورٹنٹ حصہ ہے باڈی کی، اور آپ کو دانتوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے ریگولرلی، مارننگ، نائٹ، دوپہر کو اگر آپ صاف کر سکتے ہیں تو بونس ہے، بہت اچھی بات ہے. بچوں کے ساتھ آپ روٹین پیدا کریں شروع سے ہی، تاکہ ان کو ریگولر برشنگ اور کلیننگ اور ڈائٹ کا ان کو پتہ چلے کہ یہ ہیلتھی ڈائٹ ہونی چاہیے، زیادہ اسنیکنگ نہیں ہونی
ہونی چاہیے. اگر آپ بچوں کو زیادہ فیزی ڈرنکس جوسز نہ انٹروڈیوس کریں یا ڈائلوٹ کر کے دیں تو پھر ان کو کم ڈیمیج ہوئے گا. اگر آپ ریگولر چیک اپس کروائیں اپنے ڈینٹسٹ سے, آپ ان سے سوال کریں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, یہ اس کا کیا وجہ ہے, اس کا کیا ریزن ہے, تاکہ آپ کو نالج ملے ڈینٹسٹ سے. کیونکہ ہم ہیلتھ پروفیشنل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیشنٹس سوال کریں, ہمیں کویشچن کریں, اپنی ڈینٹل ہیلتھ کے بارے میں پتہ کریں, کیونکہ جب آپ کے پاس یہ نالج ہوتی ہے تو آپ پریونشن زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. آپ کو وہ دلچسپی ہوتی ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماؤتھ کی خود کیئر کریں, اور آپ کے ڈینٹسٹ بھی خوش ہوئیں گے کہ ان کو کم ٹریٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے اور آپ خود اپنی کیئر زیادہ کر رہے ہیں. بہت اچھے میسج ہیں, اور خاص طور پر کچھ ظاہر ہے اگر آپ کے دانت ٹھیک نہیں ہیں یا کچھ مسئلہ ہے تو اکثر جیسے آپ نے کہا اسمائل, کہ جو آپ نے کہا کہ فلم سٹارز ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام بندے بھی خاص طور پر ان کو بڑے کانشیس ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی. تو کیا اگر جو ایک تو آپ نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ دانت ذرا ٹیڑھے میڑھے نہ ہوں, ٹھیک ہوں, جو کاسمیٹک کے طور پر خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی فیسلٹیز ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی آج کل تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. کاسمیٹک ڈینٹسٹری کا بہت ایڈوانس فیلڈ ہو رہا ہے. ہم دانتوں کو سیدھا کر سکتے ہیں, وائٹر بنا سکتے ہیں, جو شیپ ہے چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہم سب اسیسمنٹ اور ایگزامینیشن پلانڈ طریقے سے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دانتوں کو زیادہ نقصان بھی نہ ہوئے, اور جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ہم امپروو بھی کر سکیں. لیکن بات پھر بھی آتی ہے جو فاؤنڈیشن ہے دانتوں کی, جو گمز ہیں, گمز کا ہیلتھی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کچھ بھی کام کروانا ہے, اسٹریٹ کروانے ہیں یا کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانی ہے, تو ڈینٹسٹ کا آپ کو پہلا میسج یہی دے گا کہ آپ اپنے گم ہیلتھ کو, کلیننگ کو امپروو کریں, ریگولر برشنگ, ریگولر ان بٹوین کلیننگ, فلاسنگ. تو جب تک آپ کی گم ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو کوئی بھی اچھے ڈینٹسٹ کو آپ کو کاسمیٹک ٹریٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. جب آپ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, آپ بازار چلے جائیں, ہزاروں قسم کی ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ دستیاب ہیں. کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے کون سی سوٹیبل ہے؟ کیا کوئی ٹوتھ پیسٹ اسپیسیفکلی ہو جو ہمارے لیے بہتر ہے؟ جی, ٹوتھ پیسٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فلورائڈ کانٹینٹ کتنا ہے. جو ہائی فلورائڈ کانٹینٹ کے ٹوتھ پیسٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر بہت سارے جو ملتے ہیں ٹوتھ پیسٹ وہ بہت اچھی ہوتی ہیں, ہائی کانٹینٹ فلورائڈ کا ہوتا ہے. تو ٹوتھ پیسٹ تو بیسکلی آپ کا کوئی بھی برانڈیڈ ہوئے تو اچھی ہائی فلورائڈ والی ہوئے گی. جو ٹوتھ برش ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ کا جو برش ہوئے وہ چھوٹے سائز کا ہوئے, جو برسل پارٹ ہے برش کا چھوٹے سائز کا ہوئے, اور سافٹ برسل یا میڈیم برسل. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہارڈ یا فرم برش ہوتے ہیں ان کو زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ دانت صاف ہو گئے ہیں, زیادہ کلین فیل ہوتے ہیں. لیکن آپ اوور برشنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ گمز کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں زیادہ برش کر کے, زیادہ فورس کے ساتھ, فرم برش کے ساتھ. اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں سافٹ یا میڈیم, سافٹ جینٹل ایکشن جب آپ گم کے پاس برش کریں. اور آج کل تو الیکٹرانک ٹوتھ برش آ چکے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام برش ہے اس کے مقابلے میں الیکٹرانک زیادہ بہتر ہے, یا اپنا چوائس ہے اس میں؟ اپنا چوائس بھی ہے, لیکن ہم اپنے پیشنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ الیکٹرانک برشز کی جو بیسٹ فیچرز ہیں وہ ہیں کہ ان کا اسمال ہیڈ, کئی دفعہ اسمال ہیڈ ہوتا ہے, اسمال برسل ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ پیچھے دور تک پیچھے والے دانتوں تک ریچ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان کے اوپر ٹائمر ہوتا ہے, تو وہ ٹائمنگ فیسلٹی آپ کو بتاتی ہے کہ 2 منٹس ہو چکے ہیں, کیونکہ 2 منٹس خود سے آپ کو امیجن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور کئی بار کم ہی ہوتے ہیں جب آپ خود سے سوچتے ہیں کہ ابھی 2 منٹس ہو گئے ہیں. تو ٹائمر بہت ضروری ہے, اور برش کا جو سائز ہے, برسل سائز. ٹائمر پہ یاد آیا کہ ٹائمر بہت ضروری ہے, اور ہمارا بھی ٹائم جو ہے اب ختم ہونے کا ہے. ڈاکٹر سحرا حسین, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں, لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے, بڑی اچھی معلومات آپ نے دی, اور انشاءاللہ اگر آپ آنا چاہیں تو ہم دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے کہ ضرور آئیں, کیونکہ بہت سی باتیں اور بھی کرنی ہیں, اور بہت سی بہن بھائیوں نے بھی آپ سے بہت سے سوال کرنے تھے. آپ کا تہ دل سے شکریہ آنے کا, بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.
جی، اور یہ تھی ڈاکٹر سارہ حسین جو کہ ڈینٹل سرجن ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اہم طریقے سے آج آپ تک معلومات پہنچائی. انشاءاللہ ان کو کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ کی فرمائش پر دوبارہ لائیں گے. اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے دوبارہ کسی پروگرام میں ان کو شامل کریں گے. اگلے ہفتے بلکہ اگلے مہینے دل کی بیماری کے حوالے سے ہم پورا ایک مہینہ جو ہے وہ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے تحت کچھ خاص پروگرام دل کی بیماریوں کے حوالے سے، ہارٹ اٹیک کے حوالے سے، انجائنا کے حوالے سے اور بہت سے معلوماتی پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے خاص پروگرام کے ساتھ، خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.